گڈ مارننگ اسٹوڈنٹ. آج میں آپ لوگوں کو ایک نیا لیسن لے کر حاضر ہوں. وہ ہے نظم اور غزل. آپ لوگ اکثر اپنے سلیبس میں نظم اور غزل سے آپ لوگوں کا سامنا ہوتا ہوگا، تو میں سوچا کہ آج نظم اور غزل کہتے کس کو ہے، دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، بیسک جو بنیادی چیز ہے دونوں کے اندر جو فرق پائے جاتے ہیں اس کو میں بتا دوں. کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ نظم جو ہوتے ہیں جو عام طور پہ آپ کی کتابوں میں شامل ہوتے ہیں اور غزل بھی ہوتے ہیں، تو دونوں کے جو اشعار ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں بہت تبدیلی ہوتی ہے دونوں میں، تو جس کی وجہ سے آپ کو سمجھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے کہ ہم غزل کس کو کہہ سکتے ہیں، نظم کس کو بولیں گے. تو سب سے پہلے ہم لوگ جانیں گے کہ نظم کسے کہتے ہیں. نظم کے لغوی معنی ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو ڈکشنری موتی پیرونے، یعنی لری میں موتی پیرونے کے، مگر اصطلاح میں عام طور پہ اسے نظم کہتے ہیں، یعنی ایسی بات جو شعر کی شکل میں بولی جائے اسے نظم کہتے ہیں، اور نظم لکھنے والوں کو شاعر کہتے ہیں. اردو میں نظم کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف قسمیں ہیں. موضوع کے اعتبار سے دیکھیں تو نظم کی بہت ساری قسمیں ہیں، جیسے حمد، نعت، قصیدہ، غزل، مرثیہ، مثنوی، رباعی وغیرہ وغیرہ. یہ سارے کے سارے نظم کے قسموں میں سے آتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے نظم کے قسموں میں آتے ہیں. آپ لوگ جانتے ہوں گے، کبھی ہم نے کلاس میں ذکر بھی کیا ہے کہ ہر زبان میں دو طریقے ہوتے ہیں جس سے انسان بات کر سکتے ہیں، ایک نظم اور ایک نثر. تو ہم آج نظم کی بات کر رہے ہیں، جس میں انسان شعر کے انداز میں، شعر و شاعری کے انداز میں اپنی گفتگو کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اسے ہی نظم کہتے ہیں. تو نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں اس میں فارم کی قید نہیں ہوتی، ہیئت کی قید نہیں ہوتی ہے. بیسک جو غزل اور نظم میں فرق ہے وہ اس کو آپ کاپی میں بھی نوٹ کر سکتے ہو، آپ اسکرین پہ جو دیکھ کر کے پوائنٹس ہے اسے. تو کہتے ہیں جو نظم ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک ہی موضوع پہ بات کی جاتی ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ کے بکس میں کوئی ٹاپک ہے والدین، تو والدین اگر ٹاپک ہے تو اس میں جو اشعار ہوں گے وہ صرف اور صرف والدین کے اوپر ہی ہوں گے. ہر شعر، نظم کا ہر شعر اسی ٹاپک پہ اوپر ہوگا، مسلسل چینج نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے نظم کا ہر شعر دوسرے شعر کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے. سارا شعر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سارے مصرے پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ایک مصرع دوسرے مصرے سے ملا ہوا ہے. حالانکہ غزل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ جو نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں اس کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے. وہ 10 مصرے ہو سکتے ہیں، 12 مصرے کا بھی ہو سکتے ہیں، 20 مصرے کا بھی ہو سکتے ہیں. لیکن غزل میں ایسا کچھ نہیں، بلکہ غزل میں اس کی قید ہوتی ہے. تو انسان جب اپنی باتوں کو پہنچاتا ہے شعر و شاعری کے انداز میں تو وہ نظم کہتے ہیں. دوسری جو قسم ہے جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے غزل. تو غزل کہتے کس کو ہیں؟ پرانے زمانے میں غزل کے معنی ہوتے تھے عورتوں کی حسن کی تعریف کی جائے، یا پھر عورتوں سے باتیں کرنے کو ہی غزل بولا جاتا تھا. اور غزل کے جو ٹاپکس ہوتے تھے، جو موضوع یا عنوان ہوا کرتا تھا، وہ عام طور پر عشق و محبت اور اپنے عورتوں کی حسن کے بارے میں ہی ہوا کرتا تھا. لیکن جدید دور میں جب جدید غزل کی شروعات ہوئی تو اس میں بہت سارے ٹاپکس انکلوڈس کر دیے گئے، بہت سارے ٹاپک کو شامل کر لیے گئے. اب غزل میں سماجی، انسانی جذبات، معاشرتی بہت سارے ٹاپکس کو شامل کر لیا گیا. اور اب ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ غزل میں صرف عورتوں کی تعریف ہوتی ہے یا پھر عورتوں سے باتیں کرنے کے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں. اب ایسا نہیں ہوتا ہے. غزل کی کچھ خصوصیت ہوتی ہے جس کی بنا پر آپ پہچان سکتے ہو کہ یہ جو شعر ہے یہ نظم کا ہے یا پھر غزل کا ہے. آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ غزل کا ہر شعر الگ الگ ہوتا ہے، ہر شعر الگ الگ ٹاپک کے ہوتے ہیں. اس میں ایک ہیئت ہوتی ہے، ایک فارم ہوتا ہے جو قید ہوتا ہے. اس میں ایک موضوع پہ بات نہیں ہوتی ہے. جیسے آپ اپنے بکس میں دیکھو گے ایک شعر ہے میر تقی میر کی
ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے۔ تو اس میں جو دو ایسا ورڈس ہے، آپ دیکھیں گے شراب اور حباب، یہ دونوں ایک وزن پہ آیا۔ کہتے ہیں کہ غزل جس کا ہر شعر دوسرے شعر سے الگ ہوتا ہے، اور اس کے پہلے مصرع جو مطلع کہلاتا ہے، اور ان دونوں مصرے میں ہم قافیہ اور ہم ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ غزل کا جو پہلا مصرع ہوتا ہے وہ ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے، اور اسے ہی مطلع کہتے ہیں۔ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں عام طور پہ دیکھیں گے آپ جو ہے شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اپنے ناموں کا استعمال کرتا ہے، جیسے غالب کسی شعر میں اپنے نام میں غالب کا استعمال کرے، یا پھر میر تقی میر نے اپنے غزل میں لاسٹ میں میر النیم باز آنکھوں میں، تو یہ جو میر انہوں نے نام استعمال کیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ مقطع کا شعر ہے۔ جس بھی شعر میں آپ کو لگے کہ شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کر رہا ہے، وہ غزل کا آخری مصرع ہوتا ہے اور وہ مقطع کہلاتا ہے۔ تو غزل اور نظم میں جو بنیادی فرق سمجھ میں آئی وہ یہ کہ غزل میں ایک موضوع نظم میں ایک موضوع ہوتا ہے، نظم میں ہمیشہ ایک ہی عنوان پہ بات ہوتی ہے، نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے ملا ہوا ہوتا ہے، ہمیشہ ایک ہی ٹاپکس پہ بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر غزل کی بات کریں تو غزل میں ایک ٹاپکس نہیں ہوتی ہے، اس کے ہر شعر دوسرے شعر سے الگ الگ ہوتے ہیں، اور غزل کا پہلا مصرع مطلع کہلاتا ہے، اور دونوں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں، اور آخری جو مصرع ہوتے ہیں وہ مقطع کہلاتے ہیں۔